خطبہ نمبر 216 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جسے مقام صفین میں ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أما بعد فقد جعل الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم، فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف۔ اما بعد، پروردگار نے ولی امر ہونے کی بنا پر تم پر میرا ایک حق قرار دیا ہے، اور تمہارا بھی میرے اوپر ایک طرح کا حق ہے، اور حق مدح سرائی کے اعتبار سے تو بہت وسعت رکھتا ہے، لیکن انصاف کے اعتبار سے بہت تنگ ہے۔ لا يجري لأحد إلا جرى عليه ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه۔ یہ کسی کا اس وقت تک ساتھ نہیں دیتا ہے جب تک اس کے ذمے کوئی حق ثابت نہ کر دے، اور کسی کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا ہے جب تک اسے کوئی حق نہ دلوا دے۔ اگر کوئی ہستی ایسی ممکن ہے جس کا دوسروں پر حق ہو اور اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو وہ صرف پروردگار کی ہستی ہے، لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کے تمام فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله۔ لیکن اس نے بھی جب بندوں پر اپنا حق اطاعت قرار دیا ہے تو اپنے فضل و کرم اور اپنے اس احسان کی وسعت کی بنا پر جس کا وہ اہل ہے، ان کا یہ حق قرار دے دیا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ثواب دے دیا جائے، حق والی اور حق رعایا۔ ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا ولا يستوجب بعضها إلا ببعض۔ پروردگار کے مقرر کیے ہوئے حقوق میں سے وہ تمام حقوق ہیں جو اس نے ایک دوسرے پر قرار دیے ہیں، اور ان میں مساوات بھی قرار دی ہے کہ ایک حق سے دوسرا حق پیدا ہوتا ہے، اور ایک حق نہیں پیدا ہوتا ہے جب تک دوسرا حق نہ پیدا ہو جائے۔ وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم۔ اور ان تمام حقوق میں سب سے عظیم ترین حق رعایا پر والی کا حق اور والی پر رعایا کا حق ہے، جسے پروردگار نے ایک کو دوسرے کے لیے قرار دیا ہے، اور اسی سے ان کی باہمی الفتوں کو منظم کیا ہے اور ان کے دین کو عزت دی ہے۔ فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية، فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه وأدى الوالي إليها حقها عز الحق بينهم۔ رعایا کی اصلاح ممکن نہیں ہے جب تک والی صالح نہ ہو، اور والی صالح نہیں رہ سکتے ہیں جب تک رعایا صالح نہ ہو۔ اب اگر رعایا نے والی کو اس کا حق دے دیا اور والی نے رعایا کو ان کا حق دے دیا، تو حق دونوں کے درمیان عزیز رہے گا۔ وقامت مناهج الدين واعتدلت معالم العدل وجرت على أذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان وطمع في بقاء الدولة ويئست مطامع الأعداء۔ دین کے راستے قائم ہو جائیں گے، انصاف کے نشانات برقرار رہیں گے، اور پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل پڑیں گی، اور زمانہ ایسا صالح ہو جائے گا کہ بقائے حکومت کی امید بھی کی جائے گی اور دشمنوں کی تمنائیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ وإذا غلبت الرعية واليها أو أجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الإبغال في الدين وتركت محاج السنن فعمل بالهوى۔ لیکن اگر رعایا حاکم پر غالب آ گئی یا حاکم نے رعایا پر زیادتی کی تو کلمات میں اختلاف ہو جائے گا، ظلم کے نشانات ظاہر ہو جائیں گے، دین میں مکاری بڑھ جائے گی، سنتوں کے راستے نظر انداز ہو جائیں گے، خواہشات پر عمل ہوگا۔ وعطلت الأحكام وكثرت علل النفوس فلا يستوحش لعظيم حق أبطل ولا لعظيم باطل فعل۔ احکام معطل ہو جائیں گے اور نفوس کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، نہ بڑے سے بڑے حق کے معطل ہو جانے سے کوئی وحشت ہوگی اور نہ بڑے سے بڑے باطل پر عمل درآمد سے کوئی پریشانی ہوگی۔ فهنالك تذل الأبرار وتعز الأشرار وتعظم تبعات الله سبحانه عند العباد، فعليكم بالتناصح في ذلك وحسن التعاون عليه۔ ایسے موقع پر نیک لوگ ذلیل کر دیے جائیں گے اور شریر لوگوں کی عزت ہوگی اور بندوں پر خدا کی عقوبتیں عظیم تر ہو جائیں گی، لہذا خدا را آپس میں ایک دوسرے کے مخلص رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو۔ فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرصه وطال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعة له۔ اس لیے کہ تم میں کوئی شخص بھی کتنا ہی رضائے خدا کی طمع رکھتا ہو اور کسی قدر بھی زحمت عمل برداشت کر لے، اطاعت خدا کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس کا وہ اہل ہے۔ ولكن من واجب حقوق الله على العباد النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم، وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته۔ لیکن پھر بھی مالک کا یہ حق واجب اس کے بندوں کے ذمے ہے کہ اپنے امکان بھر نصیحت کرتے رہیں اور حق کے قیام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اس لیے کہ کوئی شخص بھی حق کی ذمہ داری ادا کرنے میں دوسرے کی امداد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے حق میں اس کی منزلت کسی قدر عظیم کیوں نہ ہو۔ وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه، ولامرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه۔ اور دین میں اس کی فضیلت کو کسی قدر تقدم کیوں نہ حاصل ہو اور نہ کوئی شخص مدد کرنے یا مدد لینے کی ذمہ داری سے کم تر ہو سکتا ہے، چاہے لوگوں کی نظر میں کسی قدر چھوٹا کیوں نہ ہو اور چاہے ان کی نگاہوں سے کسی قدر کیوں نہ گر جائے۔ فأجاب عليه السلام رجل من أصحابه بكلام طويل يكثر فيه الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته له، فقال عليه السلام، اس گفتگو کے بعد آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص نے ایک طویل تقریر کی جس میں آپ علیہ السلام کی مدح و ثنا کے ساتھ اطاعت کا وعدہ بھی کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، إن من حق من عظم جلال الله سبحانه في نفسه وجل موضعه من قلبه أن يسخر عنده لعظم ذلك كل ما سواه۔ یاد رکھو کہ جس کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور جس کے نفس میں اس کے مقام الوہیت کی بلندی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ تمام کائنات اس کی نظر میں چھوٹی ہو جائے۔ وإن أحق من كان كذلك لمن عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه
فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه عظما. اور ایسے لوگوں میں اس حقیقت کا سب سے بڑا اہل وہ ہے جس پر اس کی نعمت عظیم اور اس کے احسانات لطیف ہوں، اس لیے کہ کسی شخص پر اللہ کی نعمتیں عظیم نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا حق بھی عظیم تر ہو جاتا ہے۔ وإن من أسخف حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر۔ اور حکام کے حالات میں نیک کردار افراد کے نزدیک بدترین حالت یہ ہے کہ ان کے بارے میں غرور کا گمان کیا جائے اور ان کے معاملات کو تکبر پر مبنی سمجھا جائے۔ وقد كرهت أن يكون الجال في ظنكم أني أحب الإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك۔ اور مجھے یہ بات سخت ناگوار ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ گمان پیدا ہو جائے کہ میں رؤسا کو دوست رکھتا ہوں یا اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں، بحمد اللہ میں ایسا نہیں ہوں۔ ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا لله سبحانه عن تناول ما هو أحق به من العظمة والكبرياء، وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء۔ اور اگر میں ایسی باتیں پسند بھی کرتا ہوتا تو بھی اسے نظر انداز کر دیتا کہ میں اپنے کو اس سے کمتر سمجھتا ہوں کہ اس عظمت و کبریائی کا اہل بن جاؤں جس کا پروردگار حقدار ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اچھی کارکردگی پر تعریف کو دوست رکھتے ہیں۔ فلا تثنوا علي بجميل ثناء لإخراج نفسي إلى الله سبحانه وإليكم من البقية في حقوق لم أفرغ من أدائها فرائد لا بد من إمضائها۔ لیکن خبردار تم لوگ میری اس بات پر تعریف نہ کرنا کہ میں نے اللہ کے اور تمہارے حقوق ادا کر دیے ہیں کہ ابھی بہت سے ایسے حقوق کا خوف باقی ہے جو ادا نہیں ہو سکے ہیں، اور بہت سے فرائض ہیں جنہیں بہرحال نافذ کرنا ہے۔ فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي۔ دیکھو مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا جس لہجے میں جابر بادشاہوں سے بات کی جاتی ہے، اور نہ مجھ سے اس طرح بچنے کی کوشش کرنا جس طرح طیش میں آنے والوں سے بچا جاتا ہے، نہ مجھ سے خوشامد کے ساتھ تعلقات رکھنا اور نہ میرے بارے میں یہ تصور کرنا کہ مجھے حرف حق کرا گزرے گا۔ ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل۔ اور نہ میں اپنی تعظیم کا طلبگار ہوں، اس لیے کہ جو شخص بھی حرف حق کہنے کو گراں سمجھتا ہے یا عدل کی پیشکش کو ناپسند کرتا ہے، وہ حق و عدل پر عمل کو یقیناً مشکل تر ہی تصور کرے گا، لہذا خبردار حرف حق کہنے میں تکلف نہ کرنا اور منصفانہ مشورہ دینے سے گریز نہ کرنا۔ فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني، فإنما أنا وأنتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره۔ اس لیے کہ میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالا تر نہیں تصور کرتا ہوں اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں مگر یہ کہ میرا پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے۔ دیکھو ہم سب ایک خدا کے بندے اور اس کے مملوک ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ يملك منا ما لا نملك من أنفسنا
وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى. وہ ہمارے نفوس کا اتنا اختیار رکھتا ہے جتنا خود ہمیں بھی حاصل نہیں ہے، اور اسی نے ہمیں سابقہ حالات سے نکال کر اس اصلاح کے راستے پر لگایا ہے کہ اب گمراہی ہدایت میں تبدیل ہو گئی ہے اور اندھے پن کے بعد بصیرت حاصل ہو گئی ہے۔